کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. جو چیزیں نبی الاسلام ان کے صحابہ کے لیے نہیں ہے، تم نے بابوں کے لیے کلیم کی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بابوں کو توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے. اور ویسے بھی تم نے ہمیں خود یہ کہانی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، یہ جو ایک کہانی پوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کولوئی بنائی ہوئی ہے. چلیں یہ تو مانتے ہیں اس کہانی کو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تم تو کہتے ہو کہ غوث کتب ابدال یعنی تمہارے بابے صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جانوروں سے بدتر سمجھتے ہو غوث کتب ابدال کو. تم ظاہر ہے جانوروں سے بدتر سمجھ رہے ہیں. ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. کوئی بھی جانور کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. بہرحال تم کہتے ہو کہ وہ ان گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ افضل ہے تمہارے غوث کتب ابدال سے. تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں، بابے تشائی کوئی نہیں. مجھے تو کہنا چاہیے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے شاہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کے گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں. مجھے تو یہ بولنا چاہیے. تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں. رجوع کرنا پھر میں دیتے بھی جی بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جی آئے دن انجینئر صاحب نعرہ لگاتے ہیں. تم نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے نا کہ کوئی غوث کتب ابدال جو ہے وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. خود سے ایک جعلی کہانی. ہاں یہ ضرور ہے حدیث ابو داؤد کے اندر، جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروا رہے تھے بنو امیہ کے لوگ کر رہے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی موجودگی میں، وہ گورنر کوفہ تھے، وہ اپنے سامنے کروا رہے تھے. مسند احمد میں بھی موجود ہے. جدھر پھر ان کو بڑا غصہ آیا حضرت سعید ابن زید کو، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضرت عمر کے وہ بہنوئی تھے. انہوں نے کہا اوے مغیرہ، اوے مغیرہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اس ظالم کو دیکھو اپنے سامنے ایک جنتی کے اوپر لعنت کروا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی کے صحابی کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کروائی جا رہی ہے. میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں. عشرہ مبشرہ والی انہوں نے حدیث سنائی اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا تم بعد کے لوگ جتنے ہو نا، تمہیں عمر نو بھی مل جائے نا، تو جو نبی کا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے کے اوپر گرد آ گئی، مٹی، اس جہاد کی وجہ سے، تو کوئی شخص جو ہے عمر نو بھی اسے مل جائے نا، وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے نا، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث میں یہ تھا کہ جس صحابی کے جسم پہ گرد آ جائے جہاد کرنے کی وجہ سے، اس صحابی کے برابر، عمر نوح کے برابر بھی کسی کو عمر مل جائے، وہ نیک اعمال کرتا رہے، نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہانی بنا دی کہ جی گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. جو صحیح بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کیا موجود ہے. تو جب تم کہو کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، تو تم خود ہی کہہ رہے ہو نا بابے شاہی کوئی نہیں. ہم تو پھر بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم نے تو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو میرا نعرہ تم سے بہتر ہے اللہ کے فضل سے، لیکن توجہ نہیں تھی.